رہے ہوں گے اے باری تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے، تو اس کا معنی ہے تو نے اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو مٹایا ہے، عاجزی کی ہے، جھکا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ عاجزی ہے۔ جہاں اکڑ آئی وہاں مارا گیا، جہاں میں آئی وہاں مارا گیا، اس لیے عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ چونکہ اس کے اندر عاجزی ہے، جتنی بڑی نیکی آپ نے کر لی، اگر آپ کے اندر خیال بھی آ گیا کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، بڑا تیر مار لیا ہے، بڑا میں نے مسلمانوں پر احسان کر لیا، بڑا میں نے اسلام پر احسان کر لیا، بڑا میں نے مولویوں پر احسان کر دیا، بڑا میں نے شریعت پر احسان کر لیا، خیال بھی آ گیا، تو آپ کی نیکی برباد ہو جائے۔ آج بڑی سے بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی سوالی بن کے، منگتا بن کے، بھکاری بن کے رب سے درخواست کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پالنے والے، میں تو خود اپنے آپ کو نہیں پال سکا اور کیا کر سکوں گا۔ ربنا کا لفظ تعلیم دے رہا ہے، جب آپ اللہ کو کہیں گے تو میرا پالنے والا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میری جوانی، میری صلاحیت، میرا ہنر، میرا علم، میری تجارت، میری زراعت، میری قابلیت مجھے نہیں پال رہی، میرا پالنے والا تو ہے۔ اس کے اندر عاجزی۔ ربنا، جب آپ اللہ سے کہتے ہیں ربنا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی میرا پالنے والا، ہمارا پالنے والا۔ تو جب میں آپ اپنے آپ کو پال نہیں سکتا، میں اس میں بھی تیرا محتاج ہوں اے میرے اللہ، اس میں عاجزی نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا تقبل۔ تو اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی نیکی کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے قبول ہے یا نہیں۔ قبول ہو گئی تو پھر چھوٹی بھی بڑی ہے، اور قبول نہ ہوئی تو پھر بڑی بھی چھوٹی ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ، ورنہ ہم کیا، ہمارے اعمال کیا، حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے بارے میں کہ میں کچھ اپنے آپ کا اتراؤں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر کوئی قابلیت ہے؟ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لے گا۔ بندے نے تو ابھی تک اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ دکان بھری ہوئی ہے کپڑوں کی، اتنے ہزاروں کا ایک سوٹ، اتنے ہزاروں کا ایک سوٹ، بڑا خوبصورت دیدہ زیب، لیکن اس وقت تک جب تک تیرے میرے جسم پر نہیں آیا۔ جب تیرے جسم پر آئے گا تو 3 دن کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اس سے بدبو آئے گا۔ پھر اسی کپڑے سے تیرے جسم پر آنے کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد، 4 دن گزرنے کے بعد اسی کپڑے سے بدبو آئے گی، اب اس کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اگرچہ تو اے سی کے اندر بیٹھا رہے، بند کمرے میں بیٹھا رہے، مٹی کٹا نہ پڑنے دے، گند نہ پڑنے دے، پھر بھی تیرے جسم کے اندر اتنا گند ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ کپڑا گندا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ پھر رگڑے لگائے جائیں گے، دھویا جائے گا، پھر استری پھرے گی، پھر دوبارہ تیرے اوپر پہننے کے لیے۔ اس کا مطلب وہ کپڑا کیسے گندا ہوا؟ کپڑے کو کس نے گندا کیا؟ میں نے گندا کیا، میرے وجود نے گندا کیا۔ کبھی سوچا اپنے بارے میں؟ دکان پہ چیز رکھی ہے کھانے کی پینے کی، بڑی قیمتی ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑی ذائقے دار ہے، بڑا ٹیسٹ ہے، لیکن اس وقت تک جب تک جناب کے منہ کے اندر نہیں ہے۔ چودھری صاحب، سردار صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، یہ چیز بڑی اچھی ہے، خوشبودار بھی ہے، ذائقے دار بھی ہے، ٹیسٹ والی بھی ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن تب تک جب تک میرے اور آپ کے منہ کے اندر
نہیں گئی، جب یہاں اندر چلے گی تو پھر کیا بن جائے گی؟ پھر غلاظت بن جائے گی۔ پھر کیا بن جائے گی؟ وہی چیز جو ہزاروں کی تھی، وہ چیز جس کے لیے آپ کے منہ میں پہلے پانی آ رہا تھا کہ کاش یہ مجھے مل جائے، وہ آپ کے اندر گئی تو کیا بن گئی؟ غلاظت بن گئی، پاخانہ بن گئی، پیشاب بن گئی۔ وہ بندہ اللہ کا، تو جو تکبر کر رہا ہے، تو گندگی کی فیکٹری ہے، تو غلاظت کی فیکٹری ہے۔ یہ وجود کیا ہے؟ اگر سوچا جائے ادھر سے جو چیز ڈالے جاؤ آگے گند نکالے جاؤ، یہ تو گند کی فیکٹری ہے، یہ تو غلاظت کی مشین ہے۔ تو اس کو اکڑنا بھلا جھکتا ہے، اس کو تکبر جھکتا ہے۔ یہ کس وجہ سے آنکھیں نکال رہا ہے محلے دار کے سامنے؟ یہ کس وجہ سے آنکھیں نکال رہا ہے اپنے ملازم کے سامنے؟ یہ کس وجہ سے آنکھیں نکال رہا ہے اپنے کام کرنے والے کے سامنے کہ میں کر رہا ہے؟ بھئی میں تو وہ کرے جس کے اندر کوئی خوبی تو ہو۔ تو گند کی مشین ہے، گند کی فیکٹری ہے، غلاظت کی فیکٹری ہے۔ اچھے سے اچھا کپڑا اس وقت تک اچھا جب تک تیرے جسم پہ نہیں آیا، اچھی سے اچھی غذا اس وقت تک اچھی جب تک تیرے منہ میں نہیں آئی۔ خوشبو بڑی اچھی لیکن اس وقت تک جب تک تیرے جسم پہ نہیں لگی، تیرے جسم پہ لگی تو ایک دن کے بعد وہ پسینے میں وہ بدبودار بن گئی۔ وہ خوشبو بھی تیرے جسم میں آنے کے بعد 2 دن گزرے، 1 دن گزرا، بڑی اچھی تھی، بڑی ہزاروں کی مالیت والی تھی، لیکن کیا بن جائے گی؟ وہی بدبودار بن جائے گی۔ تو انسان ذرا اپنے بارے میں سوچے تو صحیح کہ میں ہوں کیا چیز کہ میں تکبر کرتا ہوں، میں اکڑتا ہوں، میں بڑا بنتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ تو بھئی میں تو وہ کرے جس کے اندر کوئی بھلائی اچھائی تو ہو۔ ہاں تیرے اندر اس وقت اچھائی آئے گی جب تو اپنے اندر صفت ایمان پیدا کر لے، صفت توحید پیدا کر لے، اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال لے گا۔ تیرے جسم سے جو شریعت کے مطابق اعمال نکلیں گے وہ قیمتی ہوں گے۔ تیرے جسم سے شریعت کے مطابق جو اعمال نکلیں گے وہ قیمتی ہوں گے۔ جب تو اپنے وجود کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لے گا، فنا کر دے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا تجھے قبر میں بھی رکھا جائے گا تو سالوں کے بعد تیری میت کو مٹی بھی کچھ نہیں کرے گی۔ سالوں کے بعد تیری میت ویسی کی ویسی صاف و شفاف رکھی ہوگی، تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ لیکن ہوگا کب؟ جب اس وجود کو نیک اعمال کی مشین بنا۔ کپڑے والی مشین سے کپڑا بنتا ہے، لوہے والی مشین سے لوہا بنتا ہے، ہر چیز کی مشین سے وہی مال بنتا ہے۔ انسان وہ مشین ہے جس سے جنت کے اعمال بنتے ہیں اگر استعمال کرے تو، ورنہ پھر گند کی مشین ہے، ورنہ گائے بھینس کی طرح یہ بھی گند کی مشین ہے۔ اگر یہ بندہ شریعت کی غلامی میں آ جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، تو اب یہی وجود انسانی یہ جنتی اعمال کی فیکٹری بن جائے گی، جنتی اعمال کا کارخانہ بن جائے گا، یہی نیک اعمال کی مشین بن جائے گی، اور اسی اعمال کی بنا پر اس کو جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی۔ وہ جوانی ملے گی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ صحت ملے گی جو کبھی بیماری نہیں آئے گی، وہ خوشی ملے گی جو کبھی کمی نہیں آئے گی، لیکن ملے گی تب جب اس وجود کو نیک اعمال کی مشین بنا لے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس وجود کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دیا، اور اس کا ایک کامل نمونہ ہے نماز، کامل نمونہ۔ باقی جو نیک اعمال ہیں ان میں وجود کا کوئی ایک حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ اگر اچھا دیکھے گا صرف آنکھ استعمال ہو رہی ہے، اچھا سنے گا صرف کان استعمال ہو رہا ہے، اچھا بولے گا صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، اچھا خرچ کرے گا صرف ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں،
نیکی کی طرف چلے گا صرف پاؤں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن نماز پڑھے گا تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا وجود استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز کو پورا دین کہا گیا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، حکم دے کے فرما رہے ہیں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بناؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ ہم بچے کو میٹرک تو کروا سکتے ہیں لیکن نمازی نہیں بنا سکتے، میٹرک تو کروا سکتے ہیں لیکن نمازی نہیں بنا سکتے، زیادہ پڑھا کے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، نمازی نہیں بنا سکتے، وکیل بنا سکتے ہیں، نمازی نہیں بنا سکتے، انجینئر بنا سکتے ہیں، نمازی نہیں بنا سکتے، کوئی ہنر سکھا کے پیسے کمانے والا تو بنا سکتے ہیں لیکن نمازی نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ پہلا کام بچے کے لیے تھا کہ 7 سال کی عمر کو پہنچا، ابھی وہ کچھ نہیں بن سکتا، پیسے کمانے کے ڈھنگوں میں سے، ہنر میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا، نہ 7 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ 7 سال کی عمر میں وکیل بن سکتا ہے، نہ 7 سال کی عمر میں انجینئر بن سکتا ہے، نہ 7 سال کی عمر میں کوئی اور ہنر سیکھ سکتا ہے۔ ہاں 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ نمازی بن سکتا ہے، اس کو نمازی بناؤ۔ 7 سال کی عمر کا بچہ نمازی بن سکتا ہے، لہذا اس کو نمازی بناؤ۔ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اس کی فکر کرو، اس کے لیے سوچو، اس کے لیے مشورہ کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس پہ لگاؤ بچوں کو، اور کچھ بنیں گے بعد میں بنیں گے، لیکن سب سے پہلے میرا بچہ، میری اولاد نمازی بن جائے۔ پھر بے شک نمازی بن کے وہ ڈاکٹر بھی بن جائے، وہ نمازی بن کے وکیل بھی بن جائے، وہ نمازی بن کے کوئی اور شعبے والا بن جائے، کوئی اور ملازمت والا بن جائے، وہ تجارت والا بن جائے، وہ زراعت والا بن جائے، وہ فیکٹری والا بن جائے، وہ کارخانے والا بن جائے، وہ کچھ بھی بنے، سب ٹھیک ہے، لیکن پہلے وہ نمازی بنے۔ پہلے میرا بچہ نمازی بنے، اگر وہ نمازی بن گیا سمجھو وہ پورا دیندار بن گیا۔ اور یہ ڈیوٹی لگائی میرے اللہ نے ماں باپ کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اب عربی کوئی سمجھتا ہو، گرامر کا پتہ ہو تو پتہ چلے کہ اللہ نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ جہاں لفظ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، ان کو نماز کا عادی بناؤ، ان کو نماز کا کہو۔ اچھا صرف کہیں گے تو بس بن جائیں گے؟ ہم کہیں گے بس وہ بن جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر تمہیں ٹرپل سے بھی زیادہ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ ان کی طرف سے مخالفت ہوگی، ان کی طرف سے نافرمانی ہوگی، ان کی طرف سے اس کے خلاف ہوگا، تم نماز کا کہو گے وہ پھر نہیں پڑھیں گے، تم پھر کہو گے وہ پھر نہیں پڑھیں گے، تم پھر کہو گے وہ پھر نماز چھوڑیں گے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ صبر سے ہے، اور عربی کا قانون ہے جتنے لفظ میں حرف پڑھتے جائیں اتنا معنی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں فرمایا وَاسْبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْبِرْ نہیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، درمیان میں دعا لے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بڑا صبر کرنا پڑے گا اس پر۔ اور صبر کس پر ہوتا ہے؟ جب خلاف طبیعت، خلاف چاہت پیش آتا ہے۔ میری چاہت تو یہ تھی کہ میں نے بیٹے کو کہا ہے، بس کہنے سے وہ فوراً مان لے گا، اب یہ میری چاہت تھی، لیکن اس نے پھر نہیں مانا تو اب مجھے تکلیف ہوئی، مجھے کوفت ہوئی، مجھے کڑھن ہوئی، مجھے غصہ آیا کہ میں نے اس کو کہا بھی ہے پھر بھی نہیں اس نے اٹھا، پھر بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوگا، تم کہو گے وہ پھر نہیں کریں گے، تم کہو گے وہ پھر نہیں کریں گے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر پکے ہو جاؤ کہ جب تک نمازی بن نہیں جائیں گے ہم کہنے سمجھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے کہتے ہی رہنا ہے، کہتے ہی رہنا ہے، چاہے میری ساری زندگی کہتے کہتے گزر جائے، میں نے یہ نہیں کہنا بس جی مانتے نہیں ہیں، میں کہہ کے تھک گیا۔
یہ جملہ نا امیدی کا ہے، یہ جملہ شیطان کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کا کہتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔